وہ مزدور جو مزدوری کرنے لاہور جاتا ہے، کراچی جاتا ہے، واپسی آتا ہے، اس کو کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج وہ کردار، وہ شخص نہ جانے کتنے لوگوں کو روزگار بھی دیتا ہے۔ جب انسان مزدوری کے لیے نکلتا ہے نا تو صاف ظاہر مشکلیں تو آتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں اس رب کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں سے مزدوری کے سلسلے میں گیا، وہاں جا کے کپڑے کی دکان کھولی۔ میں نے جیسے کوئی ہماری سریکی کی مثال ہے کہ چھپڑ پھاڑ کے، تو الحمدللہ اللہ نے ایسے دیا، کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کیا پتہ کہ میری کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ سیاست میں شوق نہیں ہوتا، سیاست میں یہ ہوتا ہے عوام کی خدمت۔ میرا جو جذبہ تھا نا وہ عوام کی خدمت کا تھا۔ جیسے میں علاقوں میں جاتا تھا نا تو وہاں یہاں کا کلچر جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جس نے ووٹ دیا اس کے گھر کے آگے روڈ بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے تو میں سیاست الیکشن میں کچھ لوگوں نے ساتھ دیا، کچھ نے مایوس کیا، تو کیا پیغام دیں گے ووٹر کو، سپورٹر کو؟ دیکھو جی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے ووٹ دیا، جس نے سپورٹ کری، جس نے نہ بھی دیا اس کا بھی شکریہ ادا، بلکہ ڈبل۔ یہ جذبہ کہاں سے ہے؟ اسکول کے حوالے سے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، آپ نکال لیتے ہیں؟ دیکھو جی، جذبہ تو میرا ہر چیز کا بچپن میں تھا کہ مسجدیں بناؤں، مدرسے بناؤں، اسکول بناؤں، ہسپتال بناؤں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ میرے سارے جو میرے دل کی خواہش تھی، جو جذبے تھے نا وہ پورے۔ جو ہمارے غریب بچے ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے پہلے آپ نے اسکول بنایا، آپ کی فیس ہوگی، کیونکہ سب آپ کا اسکول جب منظور ہوگا پنجاب سے، پھر آپ نے فری ایجوکیشن بھی دینی ہے، وردیاں بھی دینی ہے، تو جو غریب ہوگا، کوئی بعض کا یتیم بھی ہوتا ہے، کوئی بیوہ عورت آپ کے ساتھ آتی ہے، تو ان کے لیے کیا کاپریٹ آپ کریں گے؟ دیکھو جی، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ یتیم کے لیے نا ہم فری رکھیں، کیونکہ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ملتان پروگرام۔ آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں قدیر شجاع آبادی۔ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، شیخ پور سجرا الہی باش بھٹی کے گھر میں آنکھ کھولی، مزدوری کے سلسلے میں لاہور گئے، وہاں پر کپڑے کی دکان اپنی بنائی، ورکشاپ بنائی، پھر واپس شجاع آباد کا رخ کیا۔ شجاع آباد میں ایسا رخ کیا کہ آج شجاع آباد میں ان کا سکہ چلتا ہے، آج ان کا نام ہے، وہ شجاع آباد میں اپنی پہچان خود بنا چکے ہیں۔ وہ مزدور جو مزدوری کرنے لاہور جاتا ہے، کراچی جاتا ہے، واپسی آتا ہے، اس کو کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج وہ کردار، وہ شخص نہ جانے کتنے لوگوں کو روزگار بھی دیتا ہے اور فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیتا ہے۔ آج وہ کالونیوں کا مالک ہے، اس کردار کا نام ہے حاجی الطاف حسین بھٹی، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام آج کی شخصیت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی جی آپ۔ الطاف حسین بھٹی مزدور، لاہور جاتا ہے، لاہور میں کپڑے کی دکان بناتا ہے، پھر ورکشاپ بناتا ہے، پھر ماربل کا کام، پھر مزدوری۔ یہ سفر کتنا آپ کے لیے مشکل تھا؟ دیکھو جی، جب انسان مزدوری کے لیے نکلتا ہے نا تو صاف ظاہر مشکلیں تو آتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں اس رب کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں سے مزدوری کے سلسلے میں گیا، وہاں جا کے کپڑے کی دکان کھولی، ورکشاپ کھولی۔ لاہور سے جب نکلے تو ہم کراچی چلے گئے، کراچی میں ہم نے ماربل ٹائل کا ٹھیکیداری شروع کی، اور وہاں سے 2009 میں نے آ کے یہاں کمپنی کا آغاز کرا، توکل پراپرٹی لنگر پاکستان کمپنی۔ الحمدللہ کالونی اپنی ہے، شکر الحمدللہ کہ جتنا ہو سکتا ہے کہ حال ہم عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، جو آپ کو کام نہیں دیتے تھے، تو جب آپ کو اللہ نے عروج دیا، آج آپ مزدور الطاف سے حاجی الطاف حسین بھٹی بن گئے، تو وہ لوگ آپ کے ساتھ آتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے یا ان کا آپ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو جی، ان کا رویہ تو جو بھی تھا، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، لیکن ہمارا رویہ جو ہے الحمدللہ ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جیسے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ایسے ان سب کے ساتھ ہے ہمارا۔ اچھا الطاف صاحب، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ توکل پراپرٹی کے مالک بن جائیں گے آپ؟ یعنی کہ حمزہ فیز 1، حمزہ فیز 2، تو رضا یعنی کہ جو آپ کا ہو گیا، یہ ٹاؤن ہو گیا، تو کبھی سوچا تھا کہ اتنی یعنی کہ آپ کے پاس زمین جائیداد ہوگی؟ دیکھو جی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں اس رب کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی ہماری سریکی کی مثال ہے کہ چھپڑ پھاڑ کے، تو الحمدللہ اللہ نے ایسے دیا، کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کیا پتہ کہ میری کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ تو یہ تو ہو گیا نا آپ کا کاروبار، آپ کی بزنس، تو آپ نے سیاست میں بھی حصہ لیا،
مجھے یاد ہے جب آپ کونسل کا الیکشن لڑے تھے اور میرے خیال میں جیت چکے تھے، پھر ٹھیک کچھ گھنٹوں بعد رزلٹ آیا کہ الطاف حسین ٹھیکیدار صاحب الیکشن کونسل کا ہار گئے، پھر آپ نے MP کا الیکشن بھی لڑا. تو سیاست میں شوق تھا، جذبہ تھا، یا کوئی ملکی حالات کی وجہ سے؟ دیکھو جی، سیاست میں شوق نہیں ہوتا، سیاست میں یہ ہوتا ہے عوام کی خدمت. میرا جو جذبہ تھا نا وہ عوام کی خدمت کا تھا. جیسے میں علاقوں میں جاتا تھا نا تو وہاں یہاں کا کلچر جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جس نے ووٹ دیا اس کے گھر کے آگے روڈ بھی ہیں، سب کچھ ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے تو میں سیاست میں آیا کہ تاکہ میں سب کو برابر رکھ سکوں اور سب کے ساتھ برابر وہ کروں. یہ نہیں ہے کہ بھئی جس نے مجھے ووٹ دیا اس کے گھر کے سامنے پکا بن جائے، نالیاں، سڑکیں، اور جنہوں نے ووٹ نہیں دیا نہیں. جس نے دیا الحمدللہ، جس نے نہیں دیا الحمدللہ، سب کے ساتھ خدمت کرنے کا میں جذبہ رکھتا تھا. تو الیکشن میں کچھ لوگوں نے ساتھ دیا، کچھ نے مایوس کیا، تو کیا پیغام دیں گے ووٹر کو، سپورٹر کو؟ دیکھو جی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس نے ووٹ دیا، جس نے سپورٹ کری، جس نے نہ بھی دیا اس کا بھی شکریہ ادا، بلکہ ڈبل کرتا ہوں. جی الطاف صاحب، سیاست، کاروبار، لیکن اب آپ نے تعلیمی میدان پہ بھی قدم رکھ دیا ہے. آپ نے علی رضا پبلک اسکول پلے ٹو میٹرک تک 1 اگست کو سنا آپ کے اسکول کا افتتاح بھی ہے. تو یہ جذبہ کہاں سے ہے اسکول کے حوالے سے؟ آپ کے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے، آپ نکال لیتے ہیں؟ دیکھو جی، جذبہ تو میرا ہر چیز کا بچپن میں تھا کہ مسجدیں بناؤں، مدرسے بناؤں، اسکول بناؤں، ہسپتال بناؤں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ میرے سارے جو میرے دل کی خواہش تھی، جو جذبے تھے نا، وہ پورے ہو رہے ہیں. الحمدللہ اسکول کا بھی جذبہ تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی دے دی. علی رضا پبلک اسکول ہمارا جو ہے انشاءاللہ پہلی کو ابتدا ہے، اور 15 اگست کو ہماری انشاءاللہ پہلی کلاس ہوگی. 15 اگست کو؟ انشاءاللہ. میں کہتا ہوں آپ 16 اگست کو رکھیں، کیونکہ 15 اگست کو تو انڈیا آزاد ہوا تھا. چلو جی 16 کو رکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، 16 کو رکھتے ہیں. جی ناظرین، یہ تھے الطاف حسین بھٹی، جو ٹھیکیدار بھی تھے، جو ڈائریکٹر تھے توکل پراپرٹی کے ڈائریکٹر تھے، حمزہ فیز 1 فیز 2 تو علی رضا ٹون کے. آج الحمدللہ یہ ڈائریکٹر بن گئے علی رضا پبلک اسکول. اچھا الطاف صاحب، میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا. جو ہمارے غریب بچے ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے پہلے آپ نے اسکول بنایا، آپ کی فیس ہوگی، کیونکہ سب آپ کا اسکول جب منظور ہوگا پنجاب سے، پھر آپ نے فری ایجوکیشن بھی دینی ہے، وردیاں بھی دینی ہے. تو جو غریب ہوگا، کوئی بعض کا یتیم بھی ہوتا ہے، کوئی بیوہ عورت آپ کے ساتھ آتی ہے، تو ان کے لیے کیا کاپریٹ آپ کریں گے؟ دیکھو جی، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ یتیم کے لیے نا ہم فری رکھیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یتیمی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم بھی اس وجہ سے گزر چکے ہیں الحمدللہ. تو باقی ہے کہ فیس بھی ہماری انشاءاللہ مقبول ہوگی، زیادہ ہم کسی کو وہ نہیں کریں گے. ہماری جو خواہش اصل یہ ہے کہ ہمارا ادارہ کامیاب ہو. آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ ہمارا ادارہ کامیاب. جی ناظرین، یہ تھے حاجی الطاف حسین بھٹی، جو مشہور ہیں ٹھیکیدار کے حوالے سے. اب ان کی آپ نے باتیں سنی کہ علی رضا پبلک اسکول فیز 1 میں جہاں ان کا 1 اگست کو افتتاح بھی ہے، اور 16 اگست کو اسپیشل ان کے اسکول کا جو انشاءاللہ افتتاح ہوگا، کلاسوں کا اجرا بھی ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی یتیم ہے، یتیم بچہ ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، تو ہمارے دفتر میں آئے گا، پرنسپل سے ملنے کے بعد وہ اپنے کوائف جمع کرائے گا. اگر یہ جانتے ہوں گے تو یقیناً صاف ظاہر ہے کوئی کوائف کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر کوئی تو آؤٹ آف یعنی کہ ٹاؤن سے آتا ہے تو اس کے لیے کوائف کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے پورے مکمل ڈاکومنٹ دینے ہوں گے، تب جا کر علی رضا پبلک اسکول کے ڈائریکٹر حاجی الطاف حسین بھٹی کا کہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو یتیم بے سہارا ہوں گے ان کو فری ایجوکیشن دی جائے. جی بالکل، یہ تھی آج کی شخصیت ہمارے ساتھ. اچھا الطاف صاحب، کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے اس علاقے کے بچوں کو؟ دیکھو جی، ہم تو یہ کہتے ہیں بچوں کو اور بچوں کے ماں باپ کو کہ تعلیم سب سے ضروری ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامی بھی ضروری ہے. ہم نے دونوں چیزیں رکھی ہیں الحمدللہ، کہ اردو اور یعنی اسلامی کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دونوں یعنی ان کے قرآن کی تعلیم بھی ساتھ دیں گے؟ ہاں جی انشاءاللہ قرآن کی بھی دیں گے. جی ناظرین، دیکھیں کہ اسکول کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن کی تعلیم بھی ہوگی. میں اپنے ناظرین سے اپنے شجاع آباد کے جو یہاں کے حمزہ فیز 1 فیز 2 بسم اللہ چوک ہو گیا، جیسے ملا پساری والا ہو گیا، پٹھان والا ہو گیا، گنجا موڑ ہو گیا، توڈل پر ہو گیا، ان کے والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی رضا پبلک اسکول کا وزٹ کریں 1 اگست کو. آئیں، یہاں کا ماحول دیکھیں، سٹاف سے ملیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ 16 اگست کو ان کے اسکول کا باقاعدہ آغاز ہوگا. اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں. جو بچے بٹھے پر مزدوری کرتے ہیں، جن کے پاس اخراجات نہیں ہیں، وہ یہاں اسکول میں بچوں کو پڑھائیں اور ان کا مستقبل بہتر کریں. یہ حاجی الطاف حسین بھٹی ٹھیکیدار جو ہیں، انشاءاللہ اگر جو کوئی غریب ہوگا تو انشاءاللہ
انشاءاللہ ان کے ساتھ کتابوں میں، وردی میں اور انشاءاللہ فیسوں میں بھی یہ ہیلپ کریں گے، کیونکہ ہمیشہ الطاف حسین بھٹی کی اگر بات کی جائے تو جو یہ خدمت کرتے ہیں ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی جو نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، فلٹر پلانٹ ہو اور کسی کو میڈیسن لا کر دینی ہو، کسی کا آپریشن کرانا ہو، اپنی جیب میں سے یہ خود پے کرتے ہیں، خود پیسے دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا اپنی گاڑی پر لے کر آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں۔ ان کے بہت سارے ایسے کام ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو انشاءاللہ پوری لسٹ ہو جائے، لیکن ان کے کاموں کی جو لسٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ان کے 40 مرلے کی جگہ پڑی ہے جہاں پر ان کا ایک مشن ہے، ان کی سوچ ہے کہ میں یہاں ہسپتال بنانا چاہتا ہوں جہاں پر انشاءاللہ غریبوں کو، امیروں کو، سب کو میں فری میڈیسن دینے کا ایک عہد رکھتا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ میرا اللہ میرا تعالیٰ انشاءاللہ میرا ساتھ دے گا، میں ضرور بنوں گا۔ تو آپ دیکھ رہے تھے پروگرام جی پاکستان، پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ الطاف حسین بھٹی کی خوبصورت باتیں بھی سنی۔ اگر آپ کو ان کی باتیں اچھے لگے ہمیں کمنٹس کیجیے گا۔ پروگرام جی پاکستان ملتان آج کی شخصیت کے ساتھ آپ کا بھائی قدیر شہبازی اجاد احمد جان کے ساتھ چاہے گا اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔